بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دجال سے متعلق چوتھے ویڈیو میں کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے بنا وقت ضائع شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ وہ یقینی طور پر کانا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے مانند دو جگہ سامنے آئے گی، جس کے بارے میں وہ کہیں کہ جنت ہے، وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ میں نے اسی طرح تمہیں اس سے خبردار کر دیا ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بارے میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دجال کے بارے میں لمبی گفتگو فرمائی۔ اس میں آپ نے ہمارے سامنے جو بیان کیا، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا، وہ آئے گا، اس پر مدینہ کے راستے حرام کر دیے گئے ہوں گے، وہ مدینہ سے متصل ایک نرم سریلی زمین تک پہنچے گا، یعنی کہ بنجر زمین یا خالی زمین جو پڑی ہوئی ہے، مدینہ سے باہر ایک اونچی ایک جگہ ہے جسے کنگڈم پلیس بھی بولتے ہیں، نرم سریلی زمین تک پہنچے گا۔ اس کے بعد ایک آدمی مدینہ سے نکل کر جائے گا جو لوگوں میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا، اور اس سے کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتایا تھا۔ تو دجال اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہے گا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو کیا اس معاملے میں تمہیں کوئی شک باقی رہے گا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، وہ اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا۔ جب وہ اس شخص کو زندہ کرے گا تو وہ اس سے کہے گا، اللہ کی قسم، تمہارے بارے میں مجھے اب سے پہلے اس سے زیادہ بصیرت کبھی حاصل نہیں تھی۔ فرمایا، دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اسے اس پر تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اسے اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک شخص اس کا رخ کرے گا، اسے اسلحہ بردار محافظ، یعنی دجال کے اسلحہ بردار محافظ ملیں گے، مطلب جو لو لشکر جو ہوگا اس کا دجال کا، اس میں سے لوگ ملیں گے اور اس سے پوچھیں گے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا، میں اس شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اب نمودار ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ وہ کہے گا، وہ جو اسلحہ بردار لوگ تھے وہ دجال کے بارے میں ان سے بول رہے ہیں، جو ایک شخص گیا دجال کی طرف جس نے رخ کیا ہے، اس سے بول رہے ہیں کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے ہو، یعنی دجال پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ وہ کہے گا، ہمارے رب کی ربوت اور صفات میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ وہ اس کی بات پر مطمئن نہ ہوتے ہوئے کہیں گے، اس کو قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا ہمارے رب یعنی دجال نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرو؟ وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ مومن جب اسے دیکھے گا تو کہے گا، لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ فرمایا تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا تو اس کے اعضائے کو کھینچ کر باندھ دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، اسے پکڑو اور اس کا سر اور منہ توڑ دو، تو مار کر اس کا پیٹ اور اس کی کمر چوڑی کر دی جائے گی۔ فرمایا، پھر وہ دجال کہے گا، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ فرمایا، تو وہ کہے گا، تم جھوٹے بناوٹی مسیح ہو۔ تو وہ کہے گا، جس کو باندھ دیا گیا اور اس کو مار کر اس کی کمر اور پیٹ چوڑی کر دی گئی، وہ کہے گا کہ تم جھوٹے بناوٹی مسیح ہو۔ فرمایا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کی پیشانی سے اسے آری کے ساتھ چیرا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ فرمایا، پھر دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اس سے کہے گا، کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا، وہ پھر اس سے کہے گا، کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا، اس سب کچھ سے تمہارے بارے میں میری بصیرت میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا، پھر وہ شخص کہے گا، لوگوں، یہ دجال اب میرے بعد لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے گا۔ فرمایا، دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا تو اس کی گردن سے اس کی ہنسلی کی ہڈیاں تک کا حصہ تانبے کا بنا دیا جائے گا، یعنی کافی سخت اور مضبوط بنا دیا جائے گا، اور کسی طریقے سے اسے ذبح نہ کر سکے گا۔ فرمایا،
تو وہ اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پھینکے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے آگ میں پھینک دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت میں رب العالمین کے سامنے یہ شخص سب لوگوں سے پڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا اس سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اس کے حوالے سے تمہیں کیا بات اتنا تھکا رہی ہے اور تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ کھانے کے ڈھیر اور پانی کے دریا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ اس سے حقیر تر ہے کہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کر سکے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ سب چیز حقیر تر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں جتنا میں نے پوچھا اس سے زیادہ کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے سوال کا سبب کیا ہے؟ کہا، میں نے عرض کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہمراہ روٹی اور گوشت کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، ماؤنٹین آف بریڈس میٹس، ماؤنٹینس آف واٹر، پانی کا دریا ہوگا۔ فرمایا، وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر ہے، یعنی he would be more insignificant in the eye of Allah compared with all this۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے فتنے سے حفاظت عطا فرما، ہمیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت اور آخری 10 آیت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح دجال کا سیریز کے ساتھ۔ السلام علیکم۔